معزز ناظرین، آپ کا اپنا ساجد یزدانی آپ کا فلمی پروگرام لے کر حاضر ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگراموں میں فلمی صنعت کی زب و حالی کا ذکر کیا، اسی طرح آج کے پروگرام میں ہم بتائیں گے کہ کس طرح بعض فلم ساز اپنی مدد آپ کے تحت فلم سازی کو فروغ دے رہے ہیں۔ حالانکہ حکومت کی طرف سے کبھی بھی فلمی صنعت کے لیے کچھ نہیں کیا گیا، مگر حالیہ بجٹ میں بتایا گیا کہ فلم سازی کے لیے اربوں کے روپے کی مدد کے لیے رقم رکھی گئی ہے، جو فلم سازوں کی بحالی کے لیے کام آئے گی۔ اس سلسلے میں گزشتہ دنوں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب بھی لاہور تشریف لائیں۔ یہاں انہوں نے فلم سازوں سے ملاقات کی، جس میں فلم ساز صفدر ملک، سید نور، چودھری کامران، ذوالفقار علی ماہانہ اور دیگر فلم ساز شامل تھے۔ ان سے فرداً ملاقات کی۔ ان کے اعزاز میں ایک ضیافت بھی ترتیب دی گئی، جس میں اداکارہ سائمہ نے بھی شرکت کی۔ تو یہاں بتانے کا یہ مقصد تھا کہ جو لوگ فلم سازی کے لیے تنہا کوشاں ہیں، ان میں ایک نام فلم ساز صفدر ملک کا بھی ہے، جو ہر بحران میں فلم سازوں کو بحران سے نکالنے کے لیے اور فلمی صنعت کو چلانے کے لیے پیش بندی کرتے ہیں اور عملی اقدامات کرتے ہیں۔ صفدر ملک کا تعلق ایک ایسے فلم ساز گھرانے سے ہے کہ ان کے بڑے بھائی اقبال ملک صاحب بھی فلم سازی کے شعبے سے منسلک رہے، ان کے عزیز جمیل چودھری بھی فلم سازی کے شعبے سے منسلک رہے، اور خود بھی وہ، حالانکہ وہ کاروباری شخصیت ہیں، مگر فلم سازی سے خاصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ ابتدائی دور میں ہی انہوں نے فلم ساز سرور بٹی کے ساتھ مل کر کام کیا اور ان کی فلموں میں معاونت کی اور ان کی فلم سازی میں مددگار ثابت ہوئے، اور ان کے تقسیم کار ادارے کو ان کے بھائی بھی چلاتے رہے، باہو فلم کارپوریشن کو۔ اس طرح انہیں فلم سازی اور تقسیم کاری کا وسیع تر تجربہ ہے۔ فلم سازی کے علاوہ وہ ایگزیبیٹر بھی رہے، اس سے پہلے وہ تھرڈ پارٹی بزنس بھی کرتے رہے اور بہت سا کام فلم سازی کے لیے کیا۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بنیادی طور پر ایک کاروباری شخصیت ہے، مگر فلمی صنعت سے گہری دلچسپی رکھتے ہیں، اس لیے وہ اس کے کام آتے ہیں اور فلم سازی کر کے فلم سازوں کو نئی راہیں بھی دکھاتے رہتے ہیں۔ جس طرح گزشتہ عید پر انہوں نے سید نور سے ایک فلم تیرے باجرے دی راکھی بنوائی تھی، جو کہ سکسیسفل تو نہیں ثابت ہو سکی، مگر انہیں اس سے خاصی عزت ملی۔ فلم ساز صفدر ملک اس کے باوجود بھی ہمت نہیں آ رہے، اور انہوں نے اس کے بعد افتخار ٹھاکر کے اشتراک سے ایک فلم بنائی، اور یہ فلم بھی اسی عید کو ریلیز کی گئی، جو گزشتہ چھوٹی عید جسے کہتے ہیں عید الفطر، اس پہ ریلیز کی، اس سے پہلے بلکہ اس کے بعد ریلیز کی گئی غالباً۔ گو کہ فلم خاطر خواہ اس طرح نہ کر سکی بزنس جس طرح کہ دوسری فلموں نے کیا تھا، جیسے لیجنڈ آف مولا جٹ، اس سے یہ بھی امیدیں کی جا سکتی تھی، مگر چونکہ انٹرنیشنلی فلم ریلیز ہوئی، اس لیے اسے پھر بھی پذیرائی ملی اور لوگوں نے اس کے ساتھ خاصا تعاون کیا۔ جس طرح فلم ساز صفدر ملک اور افتخار ٹھاکر نے مل کر یہ ایک وینچر بنایا تھا، اور انہوں نے اس میں لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، اس میں وہ خاصے کامیاب بھی رہے، اور اب انہوں نے مزید کئی پلاننگ بنائی ہیں، کئی پروگرام بنائے ہیں، اور انہیں امید ہے کہ وہ فلم سازوں کے لیے نئی راہیں کھولیں گے۔ انہوں نے ایک ملاقات کے دوران بتایا کہ حکومت فلمی صنعت کی بحالی میں گہری دلچسپی رکھتی ہے، اب یہ فلم سازوں پر عائد ہوتا ہے کہ وہ کس طرح حکومت سے فائد حاصل کر سکتے ہیں، مگر ہمارے ہاں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ فلم ساز صرف اپنے لیے کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، وہ فلمی صنعت کی بحالی کے لیے اجتماعی طور پر کوشش کرنے کو تیار نہیں، جبکہ فلم ساز صفدر ملک کا خیال ہے کہ ہم سب مل کر ہی اس فلمی صنعت کے اس کی بحران سے نکال سکتے ہیں اور اسے بحال کر سکتے ہیں، تاکہ فلم ساز نئی راہیں متعین کر سکیں، اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ سینئر فلم سازوں کو مل بیٹھ کر ایسے کام کرنے چاہیے جیسا صفدر ملک صاحب کرتے ہیں۔ صفدر ملک صاحب اس سے پہلے چونکہ فلم ساز صفدر خان کے ساتھ اشتراک سے بھی کئی فلمیں بنا چکے ہیں، اور سید نور کے اشتراک سے بھی کئی فلمیں بنا چکے ہیں، اور ان فلموں نے خاطر خواہ کامیابیاں بھی حاصل کی، جس کے سبب فلم ساز صفدر ملک کا نام فلمی حلقوں میں ایک اچھے نام سے لیا جاتا ہے، اور ان کو نیک نامی جو ہے وہ بحال ہے، اور اسی کے تحت وہ فلم سازی میں جدید خطوط پر استوار کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ فلم ساز نئے سے نئے موضوعات پر طب آزمائی کریں اور ایسی فلمیں بنائیں جو فیملیز مل کر دیکھ سکیں، اور یہ فلمیں دنیا بھر میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں۔ اسی لیے ان کا خیال ہے کہ فلم سازوں کو جو موضوعات کا انتخاب کرنا چاہیے، جن کاسٹ کا انتخاب کرنا چاہیے، وہ ایسی ہو وہ دنیا بھر میں دیکھی جا سکے، اور ہمسایہ ممالک میں اور یورپ اور دوسرے ممالک میں بھی لوگ انہیں دیکھنے کے لیے آئیں۔ اس سے پاکستانی فلموں کا وقار بلند ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ فلم ساز صفدر ملک جیسے سرمایہ کاروں اور فلم سازوں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھیں
اور ان کے ہم نوا بنیں، اور ان کی ہمیں چاہیے کہ مدد کریں اور ان کے ساتھ مل کر کام کریں، اور چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے ہمیں عملی اقدام کرنا چاہیے اور ہم قدم رہ کر ہمیں حصہ لینا چاہیے۔ شکریہ۔